اس لیے بعض اوقات ہم بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. مثلا یہی صلوات، ہم یہاں سے گھر جاتے ہوئے، گھر سے ادھر آتے ہوئے، اپنے ورک اسٹیشن پہ جاتے ہوئے، وہاں سے واپس گھر آتے ہوئے، بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے، بچوں کو چھوڑ کے واپس آتے ہوئے کس کام میں اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، ذرا اس پر سوچ لیں. یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ مادی زندگی کو دیکھیں تو ہم سب کی پلاننگ بڑی زبردست ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے بجے صبح اٹھنا ہے اور اتنے بجے رات کو سونا ہے، اور اس میں سے اتنا ٹائم ہم نے دفتر کو دینا ہے، آفس کو دینا ہے، اتنا ٹائم بچوں کو دینا ہے، اتنا ٹائم بیگم کو دینا ہے، اتنا ٹائم گھر کی باقی ضروریات کو دینا ہے، اتنا ٹائم سینٹر کو دینا ہے، اتنا ٹائم باقی تمام اپنی ذاتی اور نجی ایکٹیویٹیز کو دینا ہے. ہم تقسیم کر کے چلتے ہیں. لیکن آخرت کے حوالے سے کیا ہم یہی تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب انسان ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر ہماری زندگی کا ایک پہلو ٹھیک ہے، دوسرا پہلو تاریک ہے. جو تاریک پہلو ہے اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذرا سوچ لیں، ایک انسان آج کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ 80 سال جیتا ہے. ایوریج اگر آپ دیکھیں تو شاید 70 سال، لیکن کوئی بندہ ہو سکتا ہے 100 سال جیے. ٹھیک ہے، ایوریج آپ فرض کریں 80 سال. جو 80 سال جینے والا انسان ہے اس کی نیند کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ کم از کم 22 سال 23 سال تو ہوگا. اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، 8 گھنٹے انسان کے آرام کے آپ نکال لیں تو 1/3 کا مطلب 80 سال میں کتنے سال بنتے ہیں؟ 25 سال سے اوپر. وہ جو آدمی سوتا ہے، یہ جو سونے کا عمل ہے، اس نے اس سونے کے دوران کتنی اپنی عمر ضائع کیا ہے؟ 25 سال. یہاں پر آپ 1 منٹ ضائع کرتے ہیں تو سامنے والے سے الجھ جاتے ہیں. ادھر ہماری توجہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 25 سال ضائع کیے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا. ہم نے اللہ کے دین کے رستے میں موجود اس فلسفے اور حکمت کو نہیں پہچانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ جو رستہ بتاتا ہے اس میں کہتا ہے تمہاری زندگی میں اگر 80 سال ہے تو 80 سال میں سے ایک پل بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، چاہے کہ ہماری زندگی کے 25 سال ضائع ہو جائیں. تو اگر وہ ضائع ہے تو اس ضائع عمر کو کام میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ صرف ایک نیت کے ذریعے سے. انسان کی زندگی میں نیت کا جو کردار ہے وہ بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار. اس لیے اپنی زندگیوں میں اس چیز پر غور کر لیں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے. نیت کا تعین دوسرا نہیں کر سکتا. میں کسی اور کی نیت کے بارے میں فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا. میں لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا. میں ظاہر کو دیکھ سکتا ہوں لیکن ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا اور رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. اس لیے قرآن نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، اس لیے بدگمانی سے منع کیا ہے، اس لیے سوء ظن سے منع کیا ہے، اس لیے جھوٹ سے منع کیا ہے کہ ان تمام کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے. لہذا دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنا اور پھر اس رائے کا اظہار کرنا 2 بڑے اعمال ہیں. رائے قائم اگر آپ کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا اظہار نہیں کرتے تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ایک رائے بنتی ہے اور آپ وہی رائے منفی ہو اور اس منفی رائے کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں تو یہ پھیلانے کا عمل یعنی غیبت، یعنی تہمت، یعنی بدگمانی، سوء ظن، اور یہیں سے انسان کے تنزل کا اور نیچے کی طرف سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. لہذا ایک غیبت اور ایک جھوٹ اور ایک تہمت اور ایک بدگمانی انسان کے بعض اوقات 10 20 سال کی عبادات کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنی نیتوں پر توجہ دیں گے، ہماری نیتیں کیا ہیں، دوسروں کی نیتیں، چونکہ میں دوسروں کی نیتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی نیت کا ذمہ دار ہوں. لہٰذا میں اگر اپنے اندر کی دنیا پر غور و فکر کروں اور اپنے ہر عمل کی ایک دلیل میرے پاس موجود ہو تو میں عند اللہ بہت آسانی سے جواب دے سکتا ہوں. جب اللہ مجھ سے پوچھے تم نے یہ بات کیوں کہی، میرے سامنے دلیل ہو کہ قرآن میں
اے اللہ تو نے یہ فرمایا تھا، میں نے اس کے مطابق یہ کام کیا، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، تو میرے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل ہونی چاہیے، میں نے اس دلیل کی بنیاد پر یہ کام نہیں کیا، اس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ اگر میرے پاس دلیل ہو تو میں دنیا میں بھی سرخ رو ہوں اور آخرت میں بھی سرخ رو ہوں۔ لیکن اگر میرے پاس دلیل نہ ہو، ہاں توجیحات ہوں، میں باتیں بنا لوں، لیکن دلیل نہ ہو، تو میں یہاں پر بھی اللہ کے بنائے ہوئے پردوں کو پھاڑنے کا سبب بنوں گا، جس کے نتیجے میں اللہ میرے عیوب پر سے پردے ہٹا کر مجھے رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کے اسی طرح کے نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو کرنے کا اور سرخ رو ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ آپ کی پاکیزہ نیت ہے۔ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ نبی کریم کے قریبی ترین اصحاب میں سے ہیں، اس لیے حضرت ابو ذر کے لیے نبی کریم کی خاص نشستیں ہوتی تھیں۔ ان خاص نشستوں میں حضرت ابو ذر سے تنہائی میں اکیلے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ ان نصیحتوں میں ہماری احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ذر کے نام جو رسول کریم کی نصیحتیں ہیں ان کی طولانی فہرست ہے کہ کیا کیا نصیحتیں اللہ کے رسول نے ابو ذر سے فرمائیں۔ اہل تھے اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو وہ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں جو پہلی نصیحت ہے، پہلی سب سے فرسٹ، وہ کیا ہے؟ فرمایا اے ابو ذر، جو بھی کام کرو، جو بھی، چاہے لب کھولو، چاہے پیٹ کا دروازہ کھولو، چاہے ہاتھ اٹھاؤ، چاہے قدم اٹھاؤ، چاہے نگاہیں کھولو، جو بھی کام کرو، اس کام کے کرنے سے پہلے نیت کر لو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں۔ اگر نیت کر لے آدمی تو اس کی زندگی کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، اگر نیت کر لے۔ اگر نیت نہ کرے تو ثواب کا کام بھی عبادت نہیں ہے، صرف نیت۔ اس نیت میں اگر آپ یہاں سے گھر جاتے ہوئے یہ نیت کر لیں گے میں گھر جا کر بچوں سے محبت سے پیش آؤں اور بچوں کی تربیت میں وہ کردار ادا کروں کہ بچے اللہ سے جڑیں، دین کی طرف متوجہ ہوں، ان کو میں حلال کا کھلاؤں، ان کو ایک خوبصورت محبت بھرا ماحول دوں، ان بچوں کے دلوں میں سرور بھروں، یہ ایک باپ کی حیثیت سے آپ نیت کرتے ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے آپ نیت کرتے ہیں۔ اسی نیت کے نتیجے میں آپ کا گھر تک کا سفر بھی عبادت ہے اور گھر میں جتنی دیر آپ گزارتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے تو وہاں پر بھی اگر نیت کے ساتھ یہ کام انجام پائے کہ میں نے یہ جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں جس کے میں پیسے لے رہا ہوں، معاوضہ لے رہا ہوں، میں وہاں پر محنت کروں گا، حلال کی روزی کماؤں گا تاکہ اس حلال کی روزی سے پاک و پاکیزہ رزق اپنے بچوں تک پہنچا سکوں اور ان کی تربیت اس طرح سے کر سکوں جس طرح سے اللہ نے چاہا ہے۔ تو آپ کی یہی ملازمت جو کہ روٹین میں مباح عمل ہے، اس نیت کی وجہ سے وہ ساری ملازمت آپ کی عبادت کہلاتی ہے، اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اگر انسان سونے سے پہلے 2 3 4 آیتیں اذکار پڑھنے کے بعد یہ نیت کر کے سوئے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے جو کہ مجھ پر فرض ہے، اس نیت کے ساتھ اگر وہ وضو کر کے سوتا ہے تو نور علی نور، اگر وہ سوتا ہے تو وہ جو اس کا سونے کا عمل ہے کتنے گھنٹے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، وہ غافل سویا ہے، اس کا جسم بے حس و حرکت ہے، اس کی عقل اس وقت کام نہیں کر رہی، وہ آدھی موت کا شکار ہے، لیکن اس کی اسی ایک نیت کی وجہ سے اس کی زندگی کا یہ دورانیہ 8 گھنٹے کا دورانیہ عبادت کہلاتا ہے، اور وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ذرا دیکھیے، عبادت کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کو لوگوں نے صرف عزاداری میں، نماز میں، روزے میں محدود کر دیا ہے، نہیں، مومن انسان کی زندگی میں حتی مباحات کم ہو جاتی ہیں اور ہر چیز استحباب میں یا وجوب میں بدل جاتی ہے۔
تو اس لیے اگر ہم نیتوں کا آغاز کر لیں اپنی زندگی میں کہ ہمارا ہر کام با ہدف ہو، اور اس ہدف کے ساتھ جب ہم اپنے کام کا آغاز کریں تو نیت کر کے کریں گے ہم نے اس کام کو اس لیے انجام دینا ہے، تو ہمارا وہ کام عبادت کہلائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔